अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नादिया है। मैं बहुत मोटी और सांवली रंगत की लड़की थी। हम 4 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे वालिद ही अकेले कमाने वाले थे और उन्हीं की आमदनी से घर का खर्च चलता था। मैंने +2 तक तालीम हासिल की थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम रीमा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और मुझे रीमा से बहुत मोहब्बत थी। रीमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रीमा हमेशा मेरी तारीफ किया करती थी। रीमा कहती थी, तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। दूसरी लड़कियां मुझसे हसद करती हैं और मेरा साथ नहीं देती, लेकिन तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। रीमा का घर हमारी गली से दूसरी गली में था। हम दोनों रोज इकट्ठे स्कूल से वापस आते थे। मेरे वालिदैन हम 4 बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं और मेरी छोटी बहन निमरा एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते थे। निमरा 8वीं जमात में थी और मैं 10वीं जमात में। निमरा बहुत खूबसूरत थी, जबकि मैं मोटी और गहरी रंगत वाली लड़की थी। मेरी सहेली रीमा को एक लड़का पसंद करता था और रीमा भी उससे मोहब्बत करती थी। क्लास में अक्सर लड़कों और लड़कियों की आपस में बातचीत होती रहती थी, लेकिन कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता था। ना ही मेरी किसी से कोई खास बातचीत थी। मुझे ये बात बहुत महसूस होती थी कि आखिर कोई लड़का मुझे क्यों पसंद नहीं करता। अलबत्ता मेरी नाक बहुत खूबसूरत और नुकीली थी। रीमा अक्सर कहती थी, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। मैं तो सिर्फ अपनी नाक पर ही फख्र किया करती थी, क्योंकि बाकी शक्ल और सूरत में खुद को खूबसूरत नहीं समझती थी। मेरा रंग सांवला था, जबकि रीमा मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। रीमा का बॉयफ्रेंड भी बहुत खूबसूरत था। मैं उन दोनों को देखकर अक्सर सोचती थी, काश मैं भी खूबसूरत होती तो मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता। कोई लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं था, अगरचे मैं भी किसी में दिलचस्पी नहीं लेती थी। मुझे अपनी ज़ाहिरी कमी का एहसास था, लेकिन किसी को मेरे दिल की खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं था। मैं दिल की बहुत अच्छी और सादा लड़की थी, मगर कोई ये बात नहीं समझता था। मुझे लगता था कि लोग सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भागते हैं। ये बात मुझे उस वक्त और ज़्यादा महसूस हुई जब एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट गई। रीमा का बॉयफ्रेंड उससे वहां मिलने आया था। हम स्कूल से छुट्टी लेकर सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गए। रीमा के बॉयफ्रेंड ने वहां एक कमरा बुक किया हुआ था और वो दोनों उस कमरे में चले गए, जबकि मैं बाहर उसके दोस्त के साथ बैठ गई। हम दोनों एक मेज पर बैठे थे। उस लड़के का नाम जिब्रान था। मैंने जिब्रान से उसका नाम पूछा, फिर जिब्रान ने भी मेरा नाम पूछा और मैंने अपना नाम बता दिया। जिब्रान अचानक बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये पहली बार था कि मैंने किसी की जुबान से अपने लिए ऐसी बात सुनी थी। जिब्रान ने फिर कहा, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैं खुद हैरान रह गई कि जिब्रान ने मुझे खूबसूरत कैसे कह दिया। मैं तो रोज आईने में अपनी शक्ल देखती थी और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं कैसी दिखाई देती हूँ। जिब्रान की ये बात सुनकर मैं मुसलसल जिब्रान के चेहरे की तरफ देखती रही। वो खुद बहुत खूबसूरत था। फिर जिब्रान ने कहा, मैं आपके साथ चाय या कॉफी पीना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिब्रान ने मेरी बात ना मानी और 2 कप कॉफी मंगवा लिए। हम दोनों ने इकट्ठे बैठकर कॉफी पी। तकरीबन 2.5 घंटे हम उसी रेस्टोरेंट में बैठे रहे। लोग आते जाते रहे, जबकि हम एक कोने में बैठे बातें करते रहे। उधर रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में ही थी। मैंने एक बार रीमा को फोन करके पूछा, अभी कितना वक्त लगेगा? रीमा ने जवाब दिया, तुम खामोशी से बैठी रहो, अभी काफी वक्त लगेगा। रीमा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोच रही थी कि किसी लड़के के साथ 2 या 2.5 घंटे गुजारना ही बहुत होता है, लेकिन रीमा ने तो हद ही कर दी थी। जिब्रान ने मुझसे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने मुझ में इस तरह दिलचस्पी जाहिर की थी। मैंने जिब्रान को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद जिब्रान रात को मुझसे बातें करने लगा। इब्तिदा में जिब्रान की बातें आम थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिब्रान नामुनासिब वीडियोस भेजने लगा। मैं जिब्रान को मना करती कि ऐसी चीज़ें मुझे ना भेजा करे, मगर जिब्रान मुझे मुख्तलिफ बातों से कायल करने की कोशिश करता रहा। कुछ अरसे बाद जिब्रान की बातों ने मेरे जज्बात पर असर डालना शुरू कर दिया और मैं भी जिब्रान के करीब आ गई। एक दिन मैंने खुद जिब्रान से कहा कि अगर मिलना है तो बताओ कहाँ मिलना है। जिब्रान ने वही होटल तजवीज़ किया जहाँ पहले मेरी सहेली रीमा अपने दोस्त से मिली थी। अगले दिन हम वहाँ पहुँच गए।
جبران نے ایک کمرہ بک کر رکھا تھا۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جذبات میں آ کر ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور ہمارے درمیان ایسا تعلق قائم ہو گیا جس کے نتائج کے بارے میں نے پہلے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں جذبات میں بہتی گئی اور اپنی تعلیم، مستقبل اور ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ جبران نے اس مسئلے کو ذمہ داری سے حل کرنے کی بجائے مجھے مختلف دوائیں لا کر دیتا رہا تاکہ حقیقت چھپی رہے۔ یہ سلسلہ کئی بار دہرایا گیا جس کی وجہ سے میری صحت بری طرح متاثر ہونے لگی۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتی چلی گئی، لیکن اس وقت مجھے اپنی غلطیوں کی سنگینی کا مکمل احساس نہیں تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وقتی جذبات میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ انسان کی پوری زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ کاش میں نے اس وقت اپنے والدین کی نصیحت مانی ہوتی، اپنی تعلیم پر توجہ دی ہوتی اور اپنی عزت و صحت کو ترجیح دی ہوتی۔ میں دن بدن اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جبران اکثر مجھ سے شکوہ کرتا کہ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی اور میں اسے پہلے جیسا وقت یا توجہ نہیں دے پاتی، مگر میری اپنی صحت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں بے بس تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جبران کے فون بھی کم ہونے لگے۔ جب میں جبران سے پوچھتی تو جبران کہتا میں کام میں بہت مصروف رہتا ہوں، اس لیے وقت نہیں ملتا، تم رات کو بات کر لیا کرو۔ میں جبران کو کہتی مجھے تمہارے بغیر چین نہیں آتا، مجھ سے پہلے کی طرح بات کیا کرو۔ جبران جواب دیتا دن میں بھی مل لیا کرو۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ پھر جبران نے مشورہ دیا تم کسی کالج میں داخلہ لے لو، میں تمہاری فیس ادا کر دوں گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں یہ سب اپنے والدین سے چھپا سکتی۔ میں نے جبران سے کہا کہ فون پر ہی بات کر لیا کرے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ آہستہ آہستہ جبران کی دلچسپی مزید کم ہوتی گئی۔ میں سارا دن جبران کے فون کا انتظار کرتی رہتی۔ رات کو بھی بمشکل چند لمحے بات ہوتی، پھر جبران مصروفیت کا بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتا۔ جبران کا بدلتا ہوا رویہ مجھے پریشان کرنے لگا۔ میں نے اپنی سہیلی ریما سے اس کا ذکر کیا تو ریما نے کہا اکثر لڑکے کام کی وجہ سے مصروف ہو جاتے ہیں، میرا دوست بھی کبھی کبھی ایسا ہی کرتا ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں جبران مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ کافی دن تک میں یہ بات اپنے دل میں دبائے رہی۔ آخر ایک دن ہمت کر کے میں نے جبران سے پوچھ ہی لیا کیا تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے؟ جبران بولا تم کیسی باتیں کرتی ہو، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جبران کے الفاظ اور اس کے رویے میں فرق صاف محسوس ہوتا تھا۔ پہلے جبران مجھ سے شادی کے وعدے کرتا تھا، مگر اب ہر بات پر ناراض ہو جاتا۔ ایک دن معمولی سی بات پر ہماری تکرار ہو گئی۔ جبران نے غصے میں فون بند کر دیا اور میرا نمبر بلاک کر دیا۔ میں نے جبران کو انسٹاگرام پر بار بار پیغامات بھیجے، بہت منتیں کی، تب جا کر جبران نے مختصر سی بات کی۔ آخرکار ایک دن جبران نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اب میں تم سے مزید بات نہیں کرنا چاہتا، تم اپنی زندگی گزارو، اگر کوئی اچھا لڑکا مل جائے تو اس سے شادی کر لینا، مجھے دوبارہ فون مت کرنا، تم ہر وقت مجھ پر شک کرتی رہتی ہو، اس لیے اب یہ رشتہ میرے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایسا لگا جیسے میرے سارے خواب ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئے ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا وہ آج اتنی آسانی سے میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد جبران نے میرا نمبر بلاک کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ جبران کی بے وفائی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر اپنی زندگی کے ایسے فیصلے کیے تھے جن کے اثرات اب میری صحت اور ذہنی سکون پر نمایاں ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی ریما سے بات کی اور ریما کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ریما نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا زندگی میں ایسے حالات بہت سی لڑکیوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، میرا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، انشاءاللہ جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ ریما کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا ریما اب میرا جینے کو دل نہیں کرتا۔ ریما نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا ایسی باتیں مت کرو، زندگی ایک غلطی پر ختم نہیں ہوتی، اللہ بہتر راستہ ضرور نکالتا ہے، تم ہمت رکھو، ایک دن تمہیں بھی اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ اس کے باوجود میں شدید ذہنی دباؤ میں رہنے لگی، میری بھوک ختم ہو گئی، وزن تیزی سے کم ہونے لگا اور میں دن بدن کمزور ہوتی گئی۔
میری ماں اکثر پریشانی سے پوچھتی، بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بہت دبلی ہو گئی ہو، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں بھر آتی، مگر میں خاموش رہتی کیونکہ میں اپنی تکلیف کسی کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دن میری بڑی بہن میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا بیرون ملک سے آیا ہوا تھا۔ چند ہی دنوں بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لڑکا بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر عام سا تھا، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور مجھے عزت اور محبت دی۔ وہ اکثر کہتا تھا، ہمیں اللہ جو بھی اولاد دے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہی ہمارے لیے کافی ہوگی۔ لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ہم نے بہت علاج کروایا مگر کامیابی نہ ملی۔ میرے شوہر اس بات پر اکثر اداس رہتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھے الزام نہیں دیا۔ پھر اللہ نے اولاد کی خوشی بھی عطا کر دی۔ اس کے بعد میں نے ماضی کی تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ کر نئی امید کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میرے شوہر ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے۔ آج بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ انسان کو برسوں تک پچھتاوا دے سکتا ہے، جبکہ صبر، سمجھداری اور خاندان کی رہنمائی انسان کو بہتر راستے پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔